السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت علی کے کچھ اقوال ہیں۔ تو میں دیکھ کے پڑھوں گا کیونکہ زبانی مجھے یاد نہیں ہو رہے تھے، تو میں دیکھ کے آپ کو سناؤں گا، ٹھیک ہے؟ پلیز مائنڈ نہیں کرنا۔ تو جو پہلا ہے، حضرت علی فرماتے ہیں تمہارا بدترین دوست وہ ہے جو تمہیں غلط بات پر راضی کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو غلط بات پہ راضی کرے وہ کبھی دوست نہیں ہوتا۔ مطلب کہ اکثر ہمارے دوست ہوتے ہیں جو کہ ہمیں غلط بات پہ لگاتے ہیں، بے شک مذاق میں لگاتے ہیں لیکن وہ غلط ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ ہمارے اکثر میں دوست نہیں ہوتے، ہمارے دشمن ہوتے ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جس کو چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ کہ جس نے تمہیں چھوڑا ہے وہ چلو تمہیں دکھ دے گیا، لیکن اگر تم کسی کو چھوڑ رہے ہو تو اسے دکھ دے کے نہ چھوڑو۔ تو اس کے بعد فرماتے ہیں اپنے دن کا آغاز صدقہ دینے سے شروع کرو، اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب آپ کہو گے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، صدقہ کس طرح کروں؟ تو ایک اچھی بات بتانا وہ بھی صدقہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں غلط بات پر غصہ آنا شرافت کی نشانی ہے، لیکن غصہ کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ اس کے بعد ہے ہمیشہ سمجھوتا کرنا سیکھو، کیونکہ تھوڑا سا جھک جانا کسی رشتے کو ہمیشہ کے لیے توڑ دینے سے بہتر ہے۔ اکثر ہمارے دوست ہوتے ہیں یا کوئی بھی ہو، وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے یہ بات بولی ہے تو بس ٹھیک ہے، ہم نے اس سے بات نہیں کرنی، یہ ہے وہ ہے، میں کیوں اگے سے جھکوں، میں نے کون سا کوئی بات کی ہے یا میں کیوں آرگومنٹ دوں؟ تو اگر تھوڑا سا آپ جھک جاؤ تو وہ آپ کے لیے اچھی ہے، کیونکہ رشتہ بچ جائے گا اسے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر آپ کی جھکنے سے عزت کم ہوتی ہے تو قیامت والے دن آپ میرے سے وہ عزت لے لینا۔ اس کے بعد ہے ایسے شخص کو کبھی مت گنوانا جس کے دل میں تمہارے لیے محبت، فکر، عزت اور چاہت ہو۔ اس کے بعد ہے اگر رزق عقل دانی سے ملتا تو جانور اور بیوقوف زندہ ہی نہ رہتے۔ جو کہتے ہیں نا کہ ہم بہت انٹیلیجنٹ ہیں، ہم تو یہ کر دیں گے، ہم اتنا کما لیں گے، وہ کر لیں گے، تو جو بیوقوف ہیں وہ تو پھر بیٹھے رہو گے، تم تو نالائق ہو، تم سے کوئی کام ہی نہیں ہوگا۔ تو اگر عقل سے کام ہوتا عقل سے رزق ملتا تو جو جانور ہیں ان کو پھر رزق نہ ملتا، وہ ویسے ہی مر جاتے۔ اس کے بعد ہے جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کسی کا دل توڑ کر معافی مانگنا تو بہت آسان ہے، لیکن اپنا دل ٹوٹ جائے تو کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہے۔ اب یہی بات ہے، اگر ہم غلطی کرتے ہیں کوئی تو ہم اس سے فوراً سے معافی مانگتے ہیں کہ یار معاف کر دو، سوری 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 سوری۔ تو اگلا اگر نہ مانے پھر ہم کہتے ہیں کہ یار سوری کر تو رہا ہوں، لیکن یہ وہی بات ہے، اگر ہمارے ساتھ اس طرح ہو جائے، ہمیں کوئی سوری بولے تو کیا ہم اس کو معاف کر دیں گے؟ مشکل ہوتا ہے نا معاف کرنا۔ تو اس طرح ہی ہوتا ہے، اپنے پہ بھی ایک دفعہ اپلائی کر کے اس بات کو دیکھا کرو۔ اس کے بعد ہے کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی کی سی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ آگے نہ سمجھ۔ اس کے بعد ہے اسے اپنا کوئی راز مت بتاؤ جس کا کوئی راز تمہارے پاس نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ خاص طر لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی بات کسی کو بتا دیتی ہیں تو بعد میں وہ لوگ ان کو بلیک میل کرتے ہیں کہ اگر تم نے یہ نہ کیا وہ نہ کیا تو ہم یہ تمہارا راز اس کو بتا دیں گے۔ اس لیے اپنا راز تب بھی بتاؤ جب اگلے کا آپ کو راز پتہ ہوتا ہے، کہ اگر وہ آپ کو بلیک میل کرے تو آپ بھی اس کو بلیک میل کر سکو۔ اس کے بعد ہے اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر، کیونکہ اچھے لوگ بہت مشکل آج کل ملتے ہیں، اور جو آگے ہے تو اسے پھر لڑ کے اسے جانے مت دو، اس کو پھر سنبھال کے رکھو، اگر سنبھال کے رکھ لیا تو یہ تمہارا ہنر ہے۔ اس کے بعد ہے جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق نہ ختم کرے وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دوست اچھے اس طرح ہی ہوتے ہیں جو کہ لڑتے رہتے ہیں لیکن آخر میں ضرورت کے وقت وہی کام آتے ہیں ہمارے۔ سب سے برا عیب یہ ہے کہ تم کسی پر وہ عیب لگاؤ جو خود تم میں موجود ہو۔ اب آپ کسی کو کہو گے یار گالی نہ دیا کرو، گالی دینا بہت گناہ ہے، لیکن تم خود بھی گالی دیتے ہو، تو اس سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد ہے صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں سے۔ صبر اس لیے کہتے ہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، یہ نہ کسی کی نظروں سے گرنے دیتا ہے اور نہ کسی کے قدموں میں گرنے دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ بانٹنے سے بڑھتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی راہ میں دینا، غریبوں کی مدد کرنا، صدقہ خیرات کرنا،
تو صدقہ خیرات کرو گے تو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ نے پارٹنرشپ کر لیا، اور اللہ کے ساتھ پارٹنرشپ کیا تو پھر مال ہی مال ہے۔ اس کے بعد ہے انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی خوبیوں میں اضافہ کرے۔ اگر کسی دوست کو کوئی دشمن ہے آپ کا، تو اس سے بدلہ لینے کے لیے آپ اس کو مارو پیٹو نا، ٹھیک ہے، اپنے اندر وہ خوبی لے کے آؤ جس کی وجہ سے وہ تمہارا دشمن بنا ہے، اور اسے اپنی خوبیوں سے مات دو۔ اس کے بعد ہے جب عقل کامل ہو جائے تو کلام کم ہو جاتا ہے، مطلب کہ جو عقل والے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کم بولتے ہوں گے، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، اور جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ آگے سے آرگومنٹ کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد ہے دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ جب آپ گیو اپ کرو گے تو پھر ہی آپ دنیا سے ہارو گے۔ دنیا جو مرضی بولتے رہے، آپ گیو اپ نہیں کرو گے تو آپ ہمیشہ کامیاب ہوگے۔ اس کے بعد ہے شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ جو شکی لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا، وہ شک ہی کرتے رہتے ہیں، اس لیے شک نہیں کیا کرنا۔ اس کے بعد ہے جو تم کو خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو، اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ تو جو آپ کے ہمدرد ہیں، آپ کے دوست ہیں، ان کو جانے مت دیا کرو۔ لڑائی ہوتی ہے تو سمجھا لیا کرو، ایک اگر نہیں سمجھتا دوسرا سمجھا لیا کرے۔ بار جھک جایا کرو، جھکنے سے عزت کم نہیں ہوتی، الٹا بڑھتی ہے۔ اس کے بعد ہے دولت، رتبہ اور اختیار ملنے سے انسان بدلتا نہیں، اس کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ مطلب کہ یہ دولت وغیرہ جس کے پاس آ جائے نا، تو ہم کہتے ہیں یا تو بدل گیا، وہ بدلتا نہیں ہے، وہ اس کا اصل چہرہ سامنے آتا ہے۔ اس کے بعد ہے محبت دور کے لوگوں کو قریب، عداوت قریب کے لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ برے انسان کی صحبت سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تلوار کی طرح ہے، دیکھنے میں خوبصورت اور اثر میں خطرناک ہے۔ یہ چیزیں سمجھو۔ اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں زندگی کے ہر موڑ پر صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑتا تو مردے کی پہچان ہوتی ہے۔ تو جو پہلے میں نے بات بتائی ہے کہ لوگ جھک جایا کرتے ہیں، جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ جھک جایا کرتے ہیں، تو جہاں پہ آپ کو جھکنے سے معاملہ حل ہو رہا تو جھک جایا کرو۔ اس کے بعد ہے حضرت علی سے کسی نے پوچھا اگر کوئی اپنا ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ شیر خدا نے فرمایا کوئی اپنا ہو تو وہ کبھی نہیں بھولتا، اور جو بھول جائے وہ اپنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ یار تو بھول ہی گیا ہمیں، یہ وہ چیز ہے۔ اس کے بعد ہے جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کے پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ جہاں عزت نہ ہو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے، بھاڑ میں جائے اگلا۔ حضرت علی نے فرمایا زندگی کے 3 سنہری اصول ہمیشہ یاد رکھو، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو، اسے مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہے، اس سے کچھ نہ چھپاؤ جو تم پہ اعتبار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں بے شک دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کی 2 بیویاں ہوں، ایک کو راضی کرتا ہے تو دوسری روٹھ جاتی ہے۔ یہ دنیا اور آخرت اسی طرح ہی ہے، ایک کو راضی کرو گے دوسری روٹھ جائے گی۔ دنیا میں لوگوں کو راضی کرتے رہو گے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، آخرت نہیں صحیح ہوگی، آخرت صحیح کرتے رہو گے، دنیا والے راضی نہیں ہوں گے۔ تو ایک وقت میں ایک ہی بندہ راضی ہوتا ہے، تو اللہ کو راضی کر لو۔ اس کے بعد حضرت علی سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے؟ تو فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگ جائے۔ تو کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا نہ سمجھو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں ہی میں ہوں، یہ جو میں ہے نا یہ انسان کو کھا جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا علم تمہیں راہ دکھاتا ہے اور عمل تمہیں مقصد تک پہنچا دیتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ساری دنیا کے سارے لوگ تمہیں اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ لوگ کبھی بھی کسی نے بھی آپ کو یاد نہیں کہنا، اگر اس نے آپ کو ایک دن میسج کیا سمجھو کوئی کام ہوگا اس کو، ٹھیک ہے، 100% لوگ میرے سے ایگری کرتے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ واحد شخصیت ہے جو واحد نور ہے، جس نے جو ہے اپنے بندے کے لیے وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، صرف اس کے فائدے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے نہیں، نعوذ باللہ۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، لائک کرنا ہوگا تو کر دیجیے گا، بہت بہت شکریہ ہوگا۔ ویسی ویڈیو میں نے دیکھ کے میں نے سارا پڑھا ہے، آپ کو شاید پسند نہ آئی ہو، لیکن محنت ہے تو لائک کر دینا، سبسکرائب بھی کر دینا، بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔